السلام علیکم، نیوزر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جو ایشو چل رہا ہے خاص طور پہ عمارتیں گرانے کا۔ ایک تو کرنٹ ایشو جو چل رہا ہے وہ نیسلا ٹاور کا چل رہا ہے کراچی میں، لیکن بات کریں گے اگر ہم تھوڑی سی اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو دو اہم فیصلے جو ہے وہ دو اہم عمارتوں کے حوالے سے ہوئے۔ ایک فیصلہ جو ہے وہ ستمبر میں آیا اور ایک اکتوبر میں آیا۔ اب ان فیصلوں کا میں جو آپ کو حوالہ دوں گا، ایک تو صفا گولڈ مال کا فیصلہ جو ہے شاید اس طرح سے وہ ہائپ جو ہے وہ نہیں پکڑ سکا، اور دوسرا نیسلا ٹاور جو ہے اس کا جو کیس ہے اس میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو اس نے ایک ہائپ جو ہے وہ میڈیا میں کریٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے جو پریشر ہے متعلقہ انتظامیہ پر، اس پر بات کر رہے ہیں۔ 4 ستمبر کو جو فیصلہ آیا صفا گولڈ مال F7 اسلام آباد کا، جو کہ پوش کمرشل ایریا ہے، اس حوالے سے ایک فیصلہ آیا۔ احتساب عدالت نے فیصلہ دیا، بشرطے کہ اس پہ اتنا وہ واویلا نہیں ہوا، لیکن یہ بھی کیس کافی لمبے عرصے سے چلتا رہا۔ پہلے ہائی کورٹس میں رہا، پھر اس کے بعد یہ احتساب عدالت میں چلا گیا، نیب اس معاملے کو دیکھتا رہا۔ نیسلا ٹاور والا کیس تجاوزات کا، یہ بھی چیف جسٹس گلزار احمد جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے اس سے پہلے کا یہ بھی کیس جو چل رہا تھا، اس سے پہلے بھی اسی بینچ میں چیف جسٹس جو اب چیف جسٹس ہیں، اس وقت صرف یہ سپریم کورٹ کے ایک جج تھے جو خاص طور پہ تجاوزات کے حوالے سے کیسز کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت بھی ان کے بڑے فیصلے جو تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے اہم تھے۔ اس وقت بھی سندھ حکومت کو کہا گیا کہ کراچی شہر کے اندر تجاوزات ہو رہی ہیں۔ صفا گولڈ مال کی میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں۔ صفا گولڈ مال کے مالک جو رانا عبدالقیوم ہیں، ان کو 7 سال کی سزا سنائی گئی احتساب عدالت کے جج اعظم خان کی جانب سے، اور اس کے بعد CDA کے 4 ممبران تھے، ان کو بھی اس میں سزا سنائی گئی۔ اب اس اگر کیس میں بات کی جائے تو کہا گیا کہ جو صفا گولڈ مال کے اوپر والے 3 فلورز ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اب رانا عبدالقیوم کی اگر بات کی جائے تو اس میں وہ بھی خود کو بے قصور کہتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا عبدالقیوم باہر تھے، غالباً وہ سعودی عرب میں تھے، اور وہاں سے انہوں نے پیسہ کمایا اور یہاں پہ آ کے انہوں نے جگہ خریدی F7 میں، اسلام آباد کے سب سے مہنگے ترین علاقوں میں کہوں گا، اور جو چند ابتدائی سیکٹرز تھے اس کے یہ کمرشل ایریاز میں تھے۔ تو اب انہوں نے اپنا جو کروڑوں روپے وہ پاکستان لے کے آئے، یہاں پہ جگہ خریدی، اور اس کے بعد CDA نے ان کو اپروول دینا تھا، انہوں نے ایک کمرشل پلازا کھڑا کیا، اور اس کے NOC وغیرہ کے جو معاملات تھے انہوں نے یہ تمام وہ یہاں پہ کلیئر کیے، اور اپنے جو اپروول تھی باقاعدہ انہوں نے بھی ایک جو CDA کے افسران تھے انہوں نے اس کو اپروو کیا۔ لیکن جب ان کے خلاف ایک کیس فائل کیا گیا کافی سال پہلے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو مختلف فلور تھے ان کو سیل کیا جاتا رہا CDA کی جانب سے۔ CDA کے ہی افسران تھے جو کہ اس کو اپروول دینے والے تھے، اور پھر اس کے بعد CDA کے ہی لوگ جو تھے اس اپروول کو ریجیکٹ کرنے والے تھے۔ اب رانا عبدالقیوم صاحب کا قصور بھی اتنا ہی تھا کہ وہ باہر سے آئے اور انہوں نے پاکستان میں آ کے پیسہ لگایا، اور کیونکہ یہاں پہ اگر رانا عبدالقیوم بھی بالکل اگر فائل اپنی لے لیتے اور جا کے CDA کے رکھ دیتے کہ میں نے ایک پلازا بنانا ہے، بالکل جس طرح ہم کہیں کہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ایمانداری سے کام ہو جاتے، تو پھر شاید ان کا صفا گولڈ مال تو وہاں پہ کھڑا نہ ہوتا، بلکہ وہ بھی ایک خالی پلاٹ جو ہے وہاں پہ پڑا ہوتا۔ تو صاحب ذرا انہوں نے بھی CDA کے لوگوں نے جو جن سے وہ ملے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پیسے دیں تو کچھ بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے بھی جو پیمنٹ تھی وہ دیا، جو اس کے بعد انہیں تو یہ علم نہیں تھا کہ جو NOC انہیں دیے جا رہے ہیں ان کے اوپر غلط سٹیمپیں ہیں، یا اسلام آباد کا ماسٹر پلان جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ جس ادارے کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے تمام تر چیزیں اوکے ہیں، انہوں نے پلازا کھڑا کر دیا، اربوں روپے لگا دیے۔ اس کے بعد 4 ستمبر کو احتساب عدالت کا فیصلہ آتا ہے جس میں رانا عبدالقیوم کو 7 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس شخص کو جو ہے اس شخص کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ 1 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ اوپر والے جو ان کے فلور ہیں ان کا جو کرایہ ہے وہ بھی وہ CDA کو ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ 4 CDA کے اہلکار جو تھے ڈائریکٹر لیول کے، ان کو بھی یہاں پہ سزا سنائی گئی۔ اب دیکھا یہاں پہ اگر یہ جائے کہ اگر CDA کے وہ افسران جو تھے جنہوں نے اس میں تمام تر معاملے میں کرپشن کی، اور ایک کاروباری شخصیت جو کہ باہر سے پاکستان میں آئی اس کو مس گائیڈ کیا، اس کا جو NOC تھا جو وہ اپروو نہیں کر سکتے تھے اس کو اپروو کیا، تو پھر جو متعلقہ جو بزنس مین ہے اس کو کس طرح سے سزا سنائی گئی، یہ چیزیں جو ہے بہت سارے سوالات جن بہرحال کورٹ کے پاس جو شواہد تھے کورٹ نے اس کے مطابق ان کے سزا سنا دی۔
لیکن کہیں نہ کہیں پہ تو سی ڈی اے جو تھا اس میں کرپشن میں ملوث تھا، اور جس کی سزا جو ہے یہاں پہ نہ صرف ایک بزنس مین نے بھگتی بلکہ بہت سارے لوگ جو کہ پیسہ یہاں پہ لگانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ لگانے سے اسلام آباد کے اندر انکار کر دیا، بشرطے کہ بہت ساری اسکیمیں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اب رانا عبدالقیوم جو ہے وہ ان گناہوں کی سزا بھی بھگت رہے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے تھے۔ اب نیسلا ٹاور کے جانب چلتے ہیں۔ یہ فیصلہ بھی ٹھیک 1 ماہ بعد فیصلہ آیا، بشرطے کہ یہ بھی کافی سالوں سے تجاوزات کا کیس چلتا آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ نیسلا ٹاور جو کہ 15 منزلہ عمارت ہے اس کو گرا دیا جائے۔ اب اس کے اوپر جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ شکوہ ہے، جس طرح رانا عبدالقیوم کی بات کی، یہ اسلام آباد کا کیس ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں یہاں پہ وہ اس میں کیونکہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے کروڑوں روپے کے فلیٹس ہیں، ان کو بھی یہی دکھایا گیا۔ سرکار کی جو ادارے تھے وہاں کے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اندر ہر ادارے کے اندر ذیلی ادارے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہاں سے نقشہ پاس ہوگا، یہاں سے آپ کو یہ اپروول لینا پڑے گا، یہاں پہ آپ کو گیس کا اپروول لینا پڑے گا، مطلب ہر جگہ علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے۔ اگر اس سسٹم میں آپ پڑھ جائیں تو نظام ہمارا اتنا ہم کہیں گے کہ اس میں اتنے زیادہ ہیر پھیر ہیں یا اس کے اندر اتنے زیادہ ٹرن ہیں کہ آپ جو ہے اس فائل کا اپروول ہی لے سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی شخص کام پکڑتا ہے، اس کے پیسے پکڑتا ہے، اس کے بعد وہ تمام تر جو ٹھپے ہیں وہ خود ہی لگا دیتا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ یا تو وہ کاروباری جو شخص ہوتا ہے جس کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ کاروبار کر نہیں سکتا، وہ بھگتتا ہے۔ اسی طرح نیسلا ٹاور جو ہے اس کی سزا وہاں کے جو مکین ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ اس وقت نیسلا ٹاور نے جو ہائپ پکڑی ہوئی ہے اس میں 15 منزلہ جو عمارت ہے اس کو گرانے کا حکم چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے جو قانون کے مطابق جو ہے وہ دیا ہوا ہے، لیکن اس میں جو قصوروار لوگ ہیں وہ اب بھی یہاں پہ بچے ہوئے ہیں۔ اب جو وہاں کے مکین ہیں وہ یقینی طور پہ اس وقت وہ بھی مشکل میں ہیں، کیونکہ یہ جو 25 اکتوبر کا فیصلہ ہے یہ بالکل ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے ان کے اوپر سے جو آسمان جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے، ان کی چھت چھین لی گئی ہے۔ تو اس وقت اس کیس نے بھی ہائپ پکڑی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کافی مشکل صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ دکھائی اس لیے بھی دے رہی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ یہاں پہ کچھ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ جائیں۔ اب نیسلا ٹاور کے جو مکین ہیں وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 فیصلے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نیسلا ٹاور کی زمین تو ایک سروس روڈ ہے، اس کے اوپر اپروول دیا گیا، اور جو سرکاری ملازمین تھے انہوں نے وہاں پہ اپروول دیا، اس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ جو اپروول NOC تھا وہاں کے جو کراچی کی جو متعلقہ اتھارٹی ہے اس نے دیا، اس کو دکھانے کے بعد یہ ٹاور جو ہے نہ صرف بیچا گیا بلکہ لوگوں سے کروڑوں روپے جو ہے جو لوگوں نے اپنا جمع پونجی بیچی تھی وہ بیچ کر وہاں پہ اپنا ٹاور لیا۔ اب 2 کیس آپ کے سامنے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے رانا عبدالقیوم جو کہ اسلام آباد کا ہے، وہ یہاں پر اس کی زمین اپنی ہے، جگہ اپنی ہے، اس نے پیسہ اپنا لگایا، لیکن صرف اداروں کی مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے وہ شخص بھی 7 سال قید اور 1 کروڑ روپے اس کے جرمانہ جو ہے وہ سنایا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 ماہ کے اندر جو 2 کیسز جو ہمارے سامنے ہیں ان میں ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جگہ غیر قانونی ہے، لیکن دونوں ہی کہیں نہ کہیں پہ جو سرکاری اہلکار ہیں ان کی کرپشن کی وجہ سے جو ہے جو اس وقت جو ایک تو بزنس مین یہاں پہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے فریقین ہیں عام پبلک جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس پہ ضرور نظر ثانی کی ضرورت ہے اس کیس کے اوپر کہ جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے اس چیزوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی فورم جو ہے وہ پاکستان کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے کہ آپ جا کے کس طرح سے چیک کریں، کیونکہ جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان لوگوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں یہاں پر۔ اگر آپ ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو وہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، بلکہ آپ کو وہ بتانے کے بھی پیسے لے لیتے ہیں کہ آپ کو اچھا بتا دیتے ہیں، اچھا آپ چیک کرنے آئے ہیں، تو وہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپروول ہم نے دیا ہوا ہے وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں کہ جی بالکل یہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کو اپروو کیا گیا ہے، آپ اپنے جا کے اس سوسائٹی میں جو ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر کوئی جب نیا بندہ آتا ہے وہ بھی اپنا حصہ لینے کے چکر میں اس کے خلاف کیس کر دیتا ہے، جس میں اس جو بندہ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کی تمام تر جو رقم ہے وہ خرد برد ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 کیسوں کی اس ماہ جو ہے اس سال میں 2 کیسز جو کہ ستمبر اکتوبر میں ان کی ہسٹری ہم نے اپنے سامنے رکھی ہے۔ بہرحال اب عدالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو اس کے اوپر اصلاحات کی ضرورت بھی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ تاکہ انویسٹ کر سکیں، کیونکہ دبئی کے اندر جو تمام تر انویسٹمنٹ آئی اس میں لوگوں کو اسی طرح سے ایک ماسٹر پلان دیا گیا 1 ونڈو
چیزیں دی گئی جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو دبئی ہے جو کہ کل وہاں پہ ریت کے ٹیلے تھے، آج وہاں پہ بلند و بالا عمارتیں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. اب دنیا کے تمام تر انویسٹر جو ہیں وہاں پر اپنا فوکس رکھتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کیسز میں آگے کیا بنتا ہے، لیکن نیسلا ٹاور کے متاثرین جو ہیں مجھے یقینی طور پہ اس وقت ان کو ہمدردیوں کی ضرورت ہے، اور جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں ان کو یقینی طور پہ یہاں پہ قانون میں بھی نرمی کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی جو چھت ہے اس کے نیچے رہ سکیں. نیوزر ٹی وی میں ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری جو آپ تک جو ویڈیوز ہیں وہ پہنچ سکیں.